السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ انعام آیت نمبر 108 سے 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم ان کو گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ مشرکوں کے معبودوں کو گالی نہ دیں۔ اگرچہ انہیں گالی دینے میں مصلحت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں فساد کا پہلو مصلحت سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح مشرکین مومنوں کے معبود یعنی مشرکین جو ہیں وہ مومنوں کے اللہ کو، مومنوں کے معبود حقیقی کو، اللہ وحدہ لا شریک کو، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، جب مشرکین مومنوں کے معبود کو گالی دینے لگ جائیں گے، جیسا کہ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ اے محمد، تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم بھی تمہارے رب کو برا کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بتوں کو برا کہنے سے منع فرمایا، کیونکہ انہیں برا کہنے کے نتیجے میں فیسب اللہ عدوا بغیر علم، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے تمہارے اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان کافروں کے بتوں کو برا کہا کرتے تھے، تو جواب میں کفار بے ادبی سے اور بے ادبی کے ساتھ اور بے سوچے سمجھے اللہ کو برا کہنے لگ جاتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ اس کا شان نزول ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم ان کو برا مت کہو۔ زیادہ فساد کے مقابلے میں تھوڑی مصلحت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے قبیل میں سے یہ بھی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون من سب شیئا من والدیہ، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہے۔ عرض کی گئی کہ کوئی شخص کیسے اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ تو صحابیوں کو بہت ہی حیرت ہوئی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے؟ فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، وہ اس طرح کہ وہ جب کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ جب کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارک اسی طرح سے ہے، یعنی اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ گالی تمہارے باپ کو پڑے گی، اور اگر کسی کی ماں کو گالی دو گے تو گویا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ یا جس طرح آپ نے بیان فرمایا ارشاد الہی کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر کے دکھائے ہیں۔ یہاں پر
فلا يسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغیر علم. یہاں میں ایک دوسری تفسیر بھی بیان کرتی ہوں جو عبد الرحمن کیلانی صاحب کے قرآن تیسیر القرآن سے بیان کر رہی ہوں. صبر و ضبط سے کام لو. فرمایا صبر و ضبط سے کام لو. جب تم کو کافر ستائیں اور تم کو تکلیفیں دیں تو صبر سے کام لو اور غصے میں آ کر ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ رد عمل کے طور پر تمہارے معبود حقیقی اللہ کو وہ بھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے اور بالواسطہ تم خود ہی اللہ کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے. حالانکہ ان کے معبودوں کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو مشرک ہیں اور ان کو معبود بنا کر وہ شرک کر رہے ہیں، تو ان کو برا کہنے میں اور ان کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کو برا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. اس آیت سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی اچھے کام کے کرنے سے اس کے رد عمل کے طور پر کسی بڑے فتنے کا خوف ہو تو اس اچھے کام کو چھوڑ دینا چاہیے. بلکہ اس سے بھی آگے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب کسی چھوٹے فتنے سے بچنے کی صورت میں کسی بڑے فتنے کے پیدا ہونے کی یا برپا ہونے کا خطرہ ہو تو اس چھوٹے فتنے کو گوارا کر لینا چاہیے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان اپنی کمزوری ایمان کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے اور مشرکین مکہ کے پاس ہی پناہ لیے ہوئے تھے. مکہ میں کچھ مسلمان جو تھے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور مشرکین مکہ کے پاس ہی وہ رہ رہے تھے. جب ان مشرکوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوتی، اور جو مکہ کے مشرک تھے ان سے جب مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو مشرک ان ہجرت نہ کرنے والوں کو، جو اسلام تو لائے ہوئے تھے لیکن ایمان کے بودے تھے، ایمان کے کمزور تھے، تو جب مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو یہ مشرک جو بڑے مشرک ہیں ان ہجرت نہ کرنے والوں کو، اسلام لانے والوں کو لیکن ایمان کے بودوں کو اپنی فوج کے آگے کر دیتے تھے. اب اگر مسلمانوں کی فوج ان مسلمانوں کو مارے تو ان کے قتل کی مجرم بنتی ہے. یعنی اب جب انہوں نے ان نام کے مسلمانوں کو جو ایمان میں بودے تھے ان کو آگے کر دیتے تھے، تو اب مسلمان جو لڑنے کے لیے گئے تھے کافروں سے، تو وہ اگر ان مسلمانوں کو مارتے تو وہ مسلمان کو مارنے کا، قتل کرنے کا مجرم بن جاتا، اور اگر نہ مارتا تو سارے مسلمان مارے جاتے. ایسی صورتحال میں ان مسلمانوں کو مار دینا ہی قرین ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں پر سخت نکیر فرمائی. اگر یہ مارے جا رہے ہیں تو مر جائیں، ٹھیک ہے، مر جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نکیر فرما دی. آگے ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسی طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر کے دکھائے، جس طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے ان کے بتوں کی محبت، حمایت اور ان کی نصرت و اعانت کو ان لوگوں کی نظروں میں اچھا کر کے دکھایا ہے، اسی طرح ہم نے سابقہ تمام گمراہ قوموں میں سے ہر قوم کے لیے اس کے اعمال کو اس کی نظروں میں اچھا کر کے دکھایا تھا. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پسند فرماتا ہے، اسی میں ان کی حجت بالغہ اور حکمت تامہ کار فرما ہوتی ہے. ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. یہ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے، اس کا نظام ہم نے اس کا نظام ایسا رکھا ہے، ایسے اسباب جمع کر دیے ہیں کہ یہاں ہر قوم اپنے اعمال اور طور و طریقے پر نازا رہتی ہے. ہر قوم جو ہے اپنے اعمال پر اور اپنے طریقوں پر بڑی نازا رہتی ہے. اللہ نے انسانی دماغ کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کے قبول اور پسند کرنے پر مجبور ہو اور غلطی کی طرف جانے کی اس میں گنجائش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت جو ہے وہ ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کو ہی قبول کرے اور پسند کرے اور غلطی کی طرف جانے کی اس میں گنجائش نہ ہو. البتہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جب حقائق سامنے آ جائیں گے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے
کہ وہ غلطی کی طرف بھی جاتا ہے اور سچائی کو بھی پسند کرتا ہے. کبھی کبھی سچائی کو چھوڑ کر غلطی کی طرف بھاگتا ہے, باطل کی طرف بھاگتا ہے. البتہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر جب حقائق سامنے آئیں گے تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو کام وہ کرتا رہا ہے کیسا تھا. اس دنیا میں اگر کوئی فرقہ حق کی مخالفت میں بھی سرگرم ہو تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس دنیا میں اگر کوئی فرقہ جو ہے, کوئی مذہب جو ہے حق کی مخالفت میں بھی سرگرم ہوتا ہے, حق کی مخالفت میں بھی لگا رہتا ہے, تو اس کو یہی لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ, ہم نے ان کے اعمالوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے. شیطان پیش کرتا ہے اس کے سامنے ان کے اعمالوں کو جو وہ کرتے ہیں اچھے بنا کر, خوبصورت بنا کر, مزین بنا کر پیش کرتا ہے. اور ہر فرقہ اور ہر مذہب والا اللہ کی چاہے وہ مخالفت کا ہی کام ہو اس کو اپنے لیے بہت اچھا کام سمجھ رہا ہوتا ہے. اور آج کل ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں یہی کچھ چل رہا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں اور اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر بھی ضرور ایمان لے آئیں گے, اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے, اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں مشرکوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے یعنی کوئی معجزہ اور خرق عادت بات, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے, یعنی ضرور اس کی تصدیق کر لیں گے. اللہ اکبر. تو یہاں پر کفار مکہ جو تھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی معجزہ مانگتے رہتے تھے, کوئی نہ کوئی نشانیاں مانگتے رہتے تھے, جیسا کہ آپ پیچھے قرآن میں پڑھ چکی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ برابر آتا رہے گا. کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر کوہ صفا خالص سونے کا بن جائے تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے. اور بعض مسلمانوں کو یہ خیال آ گیا یہاں پر جب وہ نشانیاں مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ کوہ صفا, یا پھر کہتے تھے کوئی ملک آ جائے, فرشتہ کیوں نہیں آتا, فرشتہ اگر آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. یا پھر جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کافی مطالبات کیے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان جیسے جیسے وہ نشانیاں مانگتے رہے اللہ تعالیٰ دیتا رہا, دکھاتا رہا ان کو معجزات, لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے. یہاں کفار مکہ نے خواہش کی تھی کہ اگر کوہ صفا خالص سونے کا بن جائے تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے. تو اس میں بہت سارے مومن جو تھے, مسلمان جو تھے, ان کے دلوں میں بھی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے تو شاید یہ ایمان لے آئیں گے. اگر ان کی یہ حجت پوری ہو جائے تو اچھی بات ہوگی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پس منظر کو ملحوظ رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کفار کو اگر ایسا معجزہ پیش کرنے سے صاف جواب دے دو. کیا فرمایا کہ اے میرے نبی یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں آپ ان کفار کو ایسا معجزہ پیش کرنے سے صاف جواب دے دو اور کہہ دو کہ ایسا معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں تو ہے لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مسلمانوں سے یوں خطاب فرمایا کہ یہاں پر فرمایا وما یشعرکم, اور تمہیں کیا معلوم ہے. اس کے مخاطب جو ہیں مشرک ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم اپنی ان قسموں کے بارے میں سچے بھی ہو. اس صورت میں انہا کے حمزہ کو کسرہ کے ساتھ یعنی انہا پڑھا جائے گا, اور یہ جملہ
مستانفہ ہوگا، یعنی انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جن نشانیوں کو انہوں نے طلب کیا ہے ان کے آنے پر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ مومن ہیں، یعنی مومنوں وما یشعرکم، تمہیں کیا معلوم جو مشرکوں کے لیے نشانیوں کے آ جانے کے بات کو پسند کرتے ہو، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ اے مومنوں جو مشرکوں کے لیے نشانیوں کے آ جانے کو پسند کرتے ہو، یعنی مومنوں کے دل میں آیا کہ اگر یہ جو چیز مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں اور جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں، اگر وہ آ جائے تو شاید ان کے لیے حجت قائم ہو جائے اور وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے کہ اے مومنوں جو مشرکوں کے لیے نشانیوں کے آ جانے کو پسند کر رہے ہو، تاکہ نشانیوں کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس نشانیاں آ جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ کیا معلوم ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اگر انہیں ایسا معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے؟ یہ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں، کوئی بھی اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا ان سے کسی طرح کی خیر کی توقع مت رکھو۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اگر یہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے ہوتے تو قرآن بذات خود کیا کم معجزہ تھا، جس کے کھلے کھلے چیلنج کے باوجود یہ سب مل کر بھی اس جیسی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکے۔ اور اب اگر مزید ہم انہیں کوئی معجزہ دکھا دیں گے تو پھر بھی ان کی یہی کیفیت ہوگی، یہ پھر بھی اسی طرح بصارت اور بصیرت کے لحاظ سے اندھے بن جائیں گے جس طرح پہلے سے یہ بنے ہوئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے کہ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے متعلق پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار پر انسان کا مواخذہ ہوگا، انسان کی پکڑ ہوگی، اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ رہے ان اسباب کے نتائج، تو نتائج پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا نتائج کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور عمل کرنے والوں کی طرف بھی، اور قرآن میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ واللہ اعلم۔